السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق NICVD کیا پکے کے ڈاکوؤں کی راجدھانی بن گیا ہے؟ وفاق کے جناح اسپتال کراچی کے ملازمین کی ترقیوں میں محکمہ صحت سندھ اور اسپتال کی کرپٹ مافیا کے وارے نیارے۔ پنجاب حکومت کا نشتر ہسپتال ملتان کی زبوں حالی کے بعد قومی اسپتال کو فروخت کرنے کا حکومتی منصوبہ۔ سرجی انسٹی ٹیوٹ آف سائکیٹری گدو کوٹری کا حساس اکاؤنٹ کا شعبہ بغیر اکاؤنٹنٹ کے۔ محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کی ترقی کا معاملہ عدالتی حکم پر عمل نہیں ہو سکا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کے سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ کرپشن پر لعنت کے لیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاق اور صوبوں کے صحت کے اداروں میں رتی بھر بھی مریضوں کی سہولیات میں بہتری اور تعمیر و ترقی کے بجائے قوم کے ان صحت کے اداروں کو ٹھیکے پر دینے اور اونے پونے فروخت کرنے کا عمل ان حکمرانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جن کی نیت ان ہسپتالوں کو چلانے کی بالکل نظر نہیں آتی، جنہیں عوام کا حقیقی اعتمادی حاصل نہیں ہے۔ امراض قلب کا مثالی قومی ادارہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیو اسکولر کو پہلے اسپتال سے سالوں غائب رہنے والے ڈاکٹر ندیم قمر کے سپرد کیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ہسپتال کی تباہی کے باوجود انہیں مسلط رکھا گیا۔ ڈاکٹر ندیم قمر نے پہلی تقرری کے دوران اس قومی ادارے کو 20 ارب روپے کا چونا لگانے کے بعد انہیں قومی اعزاز بھی عطا کر دیا گیا، جبکہ 20 ارب سرکاری خزانے کی غریب مریضوں کی امانت کی تحقیقات احتساب بیورو نیب میں تاحال زیر التوا ہے، اور ان کے بعد آنے والے انتظامی سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر کی تقرری کی سمری سید مراد علی شاہ نے مہینوں زیر التوا رکھ کر گئے، جسے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر نے عمل درآمد کروا کر ڈاکٹر طاہر صغیر کی تقرری کو یقینی بنایا، جبکہ ہم بھی اس دوران گاہے بگاہے ان کی تقرری کے لیے آواز اٹھاتے رہے، کیونکہ ڈاکٹر ندیم قمر نے جو تباہی بربادی اس قومی ادارے کی تھی اس کی بحالی کی امید مجھے ہی نہیں بلکہ طبی حلقوں کو بھی ڈاکٹر طاہر صغیر کے ہاتھوں دکھائی دیتی تھی۔ لیکن اب طبی حلقوں کے مطابق ڈاکٹر طاہر صغیر امراض قلب کے غریب تڑپتے مریضوں کا مسیحا بننے کے بجائے ڈاکٹر ندیم قمر کے جانشین نکلے ہیں، جس کا ناقابل تردید ثبوت DG آڈٹ سندھ کی وہ تہلکہ خیز رپورٹ، جس کے مطابق پروفیسر طاہر صغیر کے دور میں 8 ارب روپے سے زائد کی مالی بے قاعدگیوں کا اب تک سراغ لگایا گیا ہے، جس پر طبی حلقوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وفاق کا قومی ادارہ امراض قلب جیسے سندھ کے پکے ڈاکوؤں کی راجدھانی بن گیا ہے۔ ناظرین کرام، وفاق کے جناح اسپتال کراچی کے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی ترقی کی قانونی اجازت طلب کرتے کرتے پروفیسر شاہد رسول تو راہی عدم ہو گئے، لیکن ترقیوں کا یہ کھیل قانون کے اعلیٰ اصول کے بجائے چمک کی ذلت کے ساتھ متنازع اور تاحال نامکمل ہے۔ اس کھیل میں شریک محکمہ صحت سندھ اور جناح اسپتال کراچی کی کرپٹ مافیا کی یہ بدقسمتی ہے یا کامیابی کہ سابق اسپیشل سیکریٹری فرحان غنی کے دور میں
جب جناح اسپتال کا ایک پریشر گروپ اس حوالے سے اسپیشل سیکریٹری سے ملنے آیا تو اتفاق سے ایک بار سے زائد ہر بار راقم الحروف پہلے سے اسپیشل سیکریٹری کے پاس وہاں موجود رہا۔ یہ لوگ اسپیشل سیکریٹری کو رام کرنے میں مکمل طور پر تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن نرسز، ٹیکنیشین اور منسٹریل اسٹاف کی حالیہ ترقی میں قواعد و ضوابط کے ساتھ مبینہ مشترکہ مالی مفادات کے حصول کے ساتھ ساتھ ذاتی پروفیشنل عداوتوں کا حساب چکانے کے علاوہ من پسندی کے خوابوں کی تعبیر کے لیے قانون سے جو کھلواڑ کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل جمعرات کی خصوصی رپورٹ میں۔ ناظرین کرام، گدو کا نفسیاتی مریضوں کا تاریخی مثالی سرکاری ہسپتال اس وقت کافی عرصے سے کرپشن، بدعنوانیوں اور مریضوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے حوالے سے محکمہ صحت میں ہائی پروفائل کیس اس وجہ سے بھی بنا ہوا ہے کہ اکاؤنٹ کا حساس ترین شعبہ قانون کے مطابق اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ یا اکاؤنٹنٹ کے بجائے طویل عرصے سے گھنشیام نامی سینئر کلرک اس پر قابض ہیں، اور ان کی کرپشن کی شہرت، متعلقہ اداروں میں ان پر سنگین الزامات کی ادھوری تحقیقات زیر التوا یا سرد خانے میں بتائی جاتی ہیں۔ آپ گھنشیام کی تصویر ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی رپورٹ کی اہم ترین خبر، سندھ ہائی کورٹ سے تیسری یا چوتھی بار سیکریٹری صحت کی جانب سے ترقیوں کے عمل کو مکمل کرنے کی جو مہلت طلب کی گئی تھی، وہ مہلت 3 جنوری 2026 کو مکمل ہو چکی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے عدالت کی رعایت اور ایپکا تنظیم کی جانب سے مذکورہ حساس نوعیت کی پٹیشن میں پٹیشنر کے افہام و تفہیم کے جذبے کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ مزید اس حوالے سے کل کی خصوصی رپورٹ میں تفصیل۔ وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔